برادران اسلام، آج جمعہ کے بعد سے یہاں دعوت و تبلیغ کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، تو جو مقامی حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ اتوار کے دن صبح تک یہ ہوگا، دعا تک 10-11 بجے تک۔ یہ ایک تربیتی ماحول ہوتا ہے، اس سے بڑا نفع ہوگا۔ اور جو بہت سے ساتھی ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جب دور و دراز سے سفر کر کے آیا ہے آدمی تو پھر تھوڑا اوقات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بازاروں میں گھومنا، ہوٹلنگ کرنا، شاپنگ کرنا۔ شہر میں آئے ہیں آپ دور سے، بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے خریدنے کی ذہن میں ہو، یا لے جانا بھی چاہیے بعض مرتبہ سوغات اپنے گھر والوں کو، لیکن اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو مقامی دوست احباب ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ظاہرے کے پروگرام کے بعد گھروں کو بھی جاتے آتے رہیں گے کھانے پینے کے لیے۔ اگر وہ چاہیں کہ یہیں کھائیں پئیں تو اس کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ جو نئے ہیں شاید انہیں پتہ نہ ہو، اس لیے بتا رہا ہوں، لیکن اگر جانا ہوا تو اپنے دوست احباب کو بھی لائیں، مقامی دوسرے اور ساتھیوں کو بھی متوجہ فرمائیں۔ میں جو بات گزشتہ جمعہ عرض کر رہا تھا، اپنی بات کا تسلسل وہیں سے قائم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے دعوت و تبلیغ کے عنوان پر ہی ایک بات کرنے کی تھوڑی کوشش کی تھی، اور یہی حدیث میں نے پڑھی بھی تھی۔ حدیث شریف بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، لیکن ترجمہ اس کا میں ضرور کر دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح متوجہ فرمایا ہے اپنی امت کو ضروریات دین میں، دین کی ضروری باتوں میں۔ مثلا اس حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی طرف سے مدد پر رہو گے۔ مسلمانوں کو خطاب کرتے فرمایا کہ تم اپنے رب کی طرف سے مدد پر رہو گے، اللہ کی مدد تمہیں شامل حال رہے گی جب تک دو نشے تم میں نہ آ جائیں۔ اگر دو قسم کا نشہ تم میں آ جائے گا تو اللہ اپنی مدد تم سے ہٹا لے گا۔ اور فرمایا کہ ایک نشہ جہالت کا ہے۔ ہم تو اب تک یہی سمجھتے ہیں نا کہ الکوہل میں نشہ ہے، شراب میں نشہ ہے، ڈرگس میں نشہ ہے۔ نہیں، نبی کا نور ایک الگ چیز کو بھی دیکھتا ہے۔ ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ دوسری ٹائپ کا ہوتا ہے، اور وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک جہالت کا نشہ ہے، اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جہالت کے نشے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ دنیا کا علم حاصل کر کے آدمی فارغ ہو جائے، اب کہے کہ مجھے علم آ گیا، یہ بھی جہالت کے نشے کا ایک پارٹ ہے، کیونکہ دین کا علم اس کے پاس میں نہیں ہے، دنیا کا بہت اس نے سیکھ لیا ہے، تو ابھی وہ نشے میں ہی ہے، گیا نہیں اس کا نشہ۔ اور اگر وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے علم آ گیا تو یہ ایسے ہی نشہ ہے جیسے شراب پی کے آدمی نالے کے کنارے پہ پڑا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دجلہ کے کنارے تفریح کر رہا ہوں، لیک کے کنارے پکنک کر رہا ہوں۔ تو جہالت کا ایک نشہ ہے۔ اس نے فرمایا کہ جب جہالت کا نشہ ہوگا تو حق و باطل، خیر و شر میں تمیز تمہارے پاس ہوگی نہیں۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ دنیا کی محبت کا نشہ، یہ دو نشے ہیں۔ پھر فرمایا حضور نے کہ تم امر بالمعروف کو اپنا مشغلہ بناؤ گے، نہی عن المنکر کو اپنا مشغلہ بناؤ گے، دین کے لیے جان مال لگانے کو اپنا مشغلہ بناؤ گے، یہ تمہارا اپنا شعار ہے، چونکہ تم ایسے ہی نبی کی امت ہے اور ایسے ہی کام کے لیے تمہیں رکھا گیا ہے، تو تم یہ کام کرو گے۔ لیکن جب یہ دو نشے تم میں آ جائیں گے تو پھر یہ تین کاموں کو تم چھوڑ ڈالو گے۔ اذا ظہرت فیکم سکرۃ الجہل، جب جہالت کا نشہ آ جائے گا تو پھر عمل بالمعروف نہی عن المنکر تم چھوڑ دو گے، نہیں کرو گے۔ اور پھر اس کا جو برا انجام ہے وہ بھی حضور نے بتایا آگے، میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی ہے، ورنہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ دشمن تم پر مسلط رہے گا، اور اللہ دشمن کے تسلط کو اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک تم ان دو نشوں کو توڑ کر اس کام میں نہیں لگو گے جو تمہاری ذمہ داری کے کام ہے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد میں اپنے اس مضمون سابق کی طرف جاتا ہوں جو میں نے گزشتہ جمعہ میں شروع کیا تھا، اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی ہے
قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور وہ جو زندگی ہے شریعت والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ زندگی، وہ ہماری طبیعت سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے. فطرت سے تو موافق ہے، ہمارے نیچر سے تو وہ میچ کرتی ہے، لیکن ہماری طبیعت سے میچ نہیں کرتی. وہ طبیعت کا میلان ہمارا گناہوں کی طرف ہے، اس کو امارہ، نفس امارہ کہتے ہیں، نفسانیت کی طرف ہے، وہ نہیں ہوتا. اور کامیابی ہے دین پر آنے میں. تو اس انسان کو اپنی طبیعت سے شریعت پر آنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی صحابہ کی، اسی لیے تربیت کا کام بیچ میں آتا ہے، ٹریننگ کا کام بیچ میں آتا ہے. اور حضور کے بعد صحابہ نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر اولیاء امت نے، ہر زمانے میں پھر وقت کے انسانوں کو ان کی طبیعت سے اٹھا کر شریعت پر لانا اور اس کا عادی بنانا، یہ ایک کام ہوتا ہے. اس کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں، اور یہ تدبیریں اجتہادی ہوتی ہیں، اور اس کے قاعدے ہوتے ہیں شریعت میں. وہ تدبیر خود مقرر نہیں ہوتی، بلکہ تدبیر تو انسانی سہولت سے اور موقع محل کی نزاکت کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسے فقہ میں اجتہاد کا دروازہ ہوتا ہے، تربیت میں بھی اجتہاد کا دروازہ ہوتا ہے. البتہ یہ بات شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگی کہ فقہ میں اجتہاد کا دروازہ اصول میں بند ہو گیا، فروع میں جاری ہے. اصول کہتے ہیں قاعدے کلیہ بنانے میں، فروع کا مطلب ہے اس کے جتنے برانچ نکالنے پڑتے ہیں وقت ضرورت باتیں اس میں سے. تو فروع میں تو ہے، اصول میں بند ہو گیا. تربیت کے اندر اجتہاد کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا. اس میں آدمی کو مختلف سوچ سمجھ کے آدمی کے، البتہ اس کے قاعدے ضرور ہیں قرآن اور حدیث کے اندر. اس لیے ہر زمانے کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان پر اس بات کو کھولتے ہیں کہ لوگوں کے حالات، ان کے مزاج، ان کی خصوصیتیں، ان کی طبیعتیں، ان کی ضرورتیں، ان کا انوائرمنٹ، ان کے ہیبٹس، ان کو سامنے رکھ کر ان کو کیسے ان سے نجات دلائی جائے اور کیسے ان کو شریعت پر لایا جائے، سنت والی زندگی پر اور اس لائف پر لایا جائے. یہ کام اولیاء اللہ کو کرنا ہوتا ہے، کرتے ہیں ہر زمانے کے اولیاء اللہ. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی کے طور پر بھی فرما دی ہے بات. یہ جو کام ہوتا ہے بیچ میں تربیت کے واسطے اجتہاد کا، ہر شیخ اور ہر پیر اور ہر مربی، ہر تزکیے والا، اس کو اللہ پاک ایک نہج کے فہم عطا فرماتے ہیں. اس زمانے میں جو اس تبلیغ کے گویا یہ سمجھ لیجیے کہ مجدد کہلاتے ہیں، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے اولیاء کی بار میں سے گزرے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا بزرگ اور بڑا شیخ بنایا، اور وہ مرید بہت کرتے تھے، لوگوں کو ذکر و اذکار بھی بتاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تربیت کا سسٹم وہی رائج بھی تھا، ابھی بھی ہے، وہ اس زمانے میں بھی تھا. تو اس میں ہوا یہ کہ خود ان کا بیان ہے ایک جگہ پر کہ میرے ذکر اور تعلیم اور تلقین سے لوگوں کو بہت زیادہ بہت جلدی فائدہ ہونا شروع ہو گیا، لیکن میرے دل میں ایک بات آ گئی کہ کتنے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو فائدہ مجھ سے ہو رہا ہے، اور کتنے لوگ نہیں آ رہے ہیں اور کتنے لوگ کسی کے پاس بھی نہیں جا رہے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب شدی تحریک بہت تھی ہندوستان میں. ہندوستان بٹا ہوا نہیں تھا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ہندوستان، یہ سب ایک ہی تھا. ایسی صورت میں یہ صورتحال تھی کہ غیر مسلم تحریکیں خود کام کر رہی تھی اور لوگ ارتداد میں جا رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے. اب تو ایسے وقت میں پیروں کی طرف آنے والا، اپنی تربیت کرانے والا کون ہوگا؟ اور جہالت کے زمانے میں جو پیر کی طرف آتا بھی ہے مقدموں میں کامیابی کے لیے، بیماری چلے جانے کے لیے، شیطان ہٹ جانے کے لیے، پریشانی دور ہونے کے لیے، اولاد ہو جانے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے اور رضا حاصل کرنے کے لیے تو کوئی کام کرنا بھی نہیں پڑتا. اس میں تو بہت ہارڈ جاب ہے. وہ وظیفہ لے لینا، تعویذ لے لینا، یہ بہت ایزی جاب ہے، لیکن اس کام کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی، بڑے بڑے مجاہدے اس کے لیے ہوتے تھے، وہ بھی نہیں رہا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام جہالت والے گویا دور میں تربیت کا جو نہج تھا عمومیت کے ساتھ، وہ ان پر کھول دیا کہ تو آپ ایسے ہی کیوں نہیں کر لیتے. پھر انہوں نے قرآن و حدیث میں غور کیا، علماء کرام کو جمع کیا، مشورے کیے. اللہ پاک نے دھیرے 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 کام کی یہ شکل ان کو سمجھا دی کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو یہ ایک محنت ہے، اس محنت سے لوگوں کا رجوع ہو جائے گا دین کی طرف، اور لوگوں کو اپنی طبیعتوں کی مخالفت کر کے شریعت پر آ جانا دھیرے دھیرے آسان ہو جائے گا. اب ہوتا اس میں یہ ہے کہ اس کام میں مشغول کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے دو طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، کرنا چاہیے. ایک لائن ہے اس کی عمل کی طرف دعوت دینا، اس کے فائدے بتانا،
دعوت کی اہمیت سمجھانا، تبلیغ کی اہمیت بتانا، اس کی عظمت بتانا، یہ کام ہوگا۔ ابھی جمعہ کے بعد سے جب سلسلہ شروع ہوگا، بیانات کا حلقے لگیں گے، یہ ہوں گا، وہ سب یہ چیز آتی رہے گی۔ اور ایک کام اس میں علمی لائن کا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا، کہ باعتبار علم کے تجزیہ کر کے فائنڈ آؤٹ کرنا کہ ہاں بھائی یہ کام کرنے والا ہے، یہ صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں اس ٹاپک کو تھوڑا چھیڑنا چاہوں گا، اگرچہ کہ اس کے لیے ٹائم چاہیے، لیکن اب جو بھی 10-15 منٹ ہے۔ اس لائن کے نقطے ہیں بہت سے، یعنی اس کی شاخیں ہیں کچھ جاننے کی۔ کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے یا کسی آدمی کے کام کے صحیح ہونے کے لیے پہلے ایک چیز یہ طے کرنی ہوتی ہے کہ یہ کام کا کرنے والا قابل اعتماد ہے کیا نہیں، آدمی قابل بھروسہ ہے کیا نہیں ہے۔ پھر یہ بات کبھی دیکھی جاتی ہے کہ یہ کام جن اصولوں پر ہے وہ اصول شرع کے موافق ہیں کیا نہیں۔ پھر کسی کام کا تجزیہ کرنے کے لیے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کام کا رزلٹ اور نتائج کیا ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، اس نے کسی گمراہی کو تو جنم نہیں دے دیا، اس نے بے فائدہ تو کام نہیں کر دیا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، لوگوں کی جان مال ضائع ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو کبھی رزلٹ سے تجزیہ کیا جاتا ہے، کبھی کام کے اصول اور ضابطوں سے تجزیہ کیا جاتا ہے، کبھی کام کی طرف منسوب شخصیت سے تجزیہ کیا جاتا ہے۔ بریفلی میں تھوڑا ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، اگرچہ یہ ہر ٹاپک اس میں کا بہت ٹائم چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ جو بھی ذکر ہو جائے گا اس میں بھی خیر ہے۔ تو میرے دوستوں، ایک یہ ہے کہ جس شخصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن شخصیتوں کو اس میں انوالو کیا اور ان سے کام لگایا، ان کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ یہ لوگ کیسے تھے، صحیح تھے نہیں تھے، ان پر ٹرسٹ کیا جائے نہ کیا جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ عالم دین تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین حاصل کیا، اور وہ پورا عالم بنے اور محدث بنے، اور حدیث کے علم کے ماہر تھے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا تھا، اور پھر وہی ان کے شیخ بھی تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دین کا علم اور دین کی تربیت، شیخ کا مطلب ہوتا ہے ٹریننگ لینا، تربیت لینا، علم کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کا علم سیکھنا۔ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ حدیث کا علم مستند ہے پورا، یعنی اگر آپ یہ چاہیں مجھ سے کہ بھائی میں ایک مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، آپ اپنی بات حضور تک پہنچائیں، تو ہمارے پاس یہ بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی بات کو حضور تک پہنچائیں، اس کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے استاد کون ہیں تو مجھے نام بتانا پڑے گا، ان کے استاد کون ہیں مجھے نام بتانا پڑے گا، ان کے استاد کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں، ان کے استاد کون ہیں۔ یہ سند ہر عالم کے پاس ہوتی ہے، ہر عالم کے پاس ہوتی ہے۔ بعد آپ کا بغیر سند کے نہیں، شہادت فضیلت کی نہیں دی جاتی، عالم کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا کہ یہ علم کہاں سے آیا۔ اور ایک مشہور چیز ہے، وہ ہر عالم کے پاس ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ مولانا الیاس صاحب کے پاس بھی تھی، کہ خلیل احمد صاحب نے کس سے پڑھا، ان کے استاد نے کس سے پڑھا، ان کے استاد نے کس سے پڑھا، ان کے استاد نے کس سے پڑھا، اور یہ بات اس راوی تک چلی جاتی ہے جہاں سے وہ حدیث آئی اور جہاں سے وہ بات دین کی منتقل ہوتی ہوئی آئی۔ تربیت کی لائن میں بھی سند ہوتی ہے۔ ان کے مثلا شیخ جو ہے وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری تھے، تو ان کو ان سے تربیت ملی۔ اس تربیت کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، ان کا علم بھی مستند ہے، ان کی تربیت بھی مستند ہے۔ تربیت کے اندر ہوتا کیا ہے کہ بھائی تمہاری تربیت مولانا خلیل احمد صاحب نے کی، مہاجر مدنی ہے، ہجرت کر کے چلے گئے تھے، وہی قیام رہا ان کا پھر، اور حدیث کی بڑی خدمات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کی بذل المجہود ابو داؤد کی شرح انہی کی ہے، بہت کام ہے ان کا حدیث کے اوپر، حدیث کی خدمات کے اوپر، شارح گزرے ہیں حدیث کے۔ تو ان کی جو یہ جو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی تربیت لی، تو ان کے جو شیخ ہیں سب جانتے ہیں کہ وہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، قطب الارشاد ان کا لقب ہے، اپنے وقت کے عالم دین بھی تھے، وقت کے گویا سمجھیے کہ فقہ و حدیث کے امام بھی تھے اور تصوف کے امام بھی تھے۔ بعض لوگ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہیں کہ ان کا ان کے پیر سے تعلق اچھا نہیں تھا شاید، کیونکہ رائے میں تھوڑا سا فرق بعض جگہوں پر ذکر کیا گیا، وہ بات پوری نہیں معلوم ہونے کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب کے وہ خلیفہ ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے مولانا رشید احمد صاحب کے بارے میں فرمایا ایک مرتبہ کہ میں نے لوگوں کی تربیت کے واسطے چڑیا پکڑنے کے لیے، پرندے پکڑنے کے لیے جال بچھایا تھا، خدا نے اس میں ہما پھنسا دیا۔ مولانا رشید احمد صاحب کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہما پھنس گیا۔ ہما پرندوں کے اندر ایک ایسا پرندہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ خیال لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی کے سر پہ بھی بیٹھ جائے تو بادشاہت مل جاتی ہے، تو تعبیر کرنا ہوتا ہے کسی بات کو بتانے کے واسطے۔ تو اپنے شیخ کے پاس اتنا بڑا ان کا مقام تھا تو ایسی بات نہیں تھی۔ تو حضرت گنگوہی کے جو پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ صاحب ہیں، اب حاجی امداد اللہ صاحب کے جو پیر و مرشد ہیں حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، واقعات ہر ایک کے بھرے ہوئے ہیں۔
کہ ان لوگوں کے کیسے حالات تھے، کیسے متقی پرہیزگار، کیسے صاحب کشف و کرامات بزرگ لوگ تھے۔ نیازی نور محمد صاحب کے جو پیر ہیں وہ حضرت شاہ عبد الباری ہیں، اور حضرت شاہ عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر مرشد ہیں حضرت شاہ عبد الحادی ہیں، اور حضرت عبد الشاہ عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد ہیں حضرت شاہ عبد الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ایک پیر گزرے ہیں شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے دادا پیر کا بھی نام اتفاق محمد تھا، دونوں محمد نام کے ایک ہی ساتھ ہیں۔ اور پھر ان کے پیر ہیں حضرت شاہ محب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر ہیں حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر ہیں حضرت جلال الدین حضرت بو سعید رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہوتے ہیں، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی، ان کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، بزرگوں کی کتابوں کے اندر بہت نام ان کا آتا ہے، 500 سال پہلے کے بزرگ۔ اور حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ وہ بھی ان کا نام بھی حضرت ان کا نام حضرت محمد احمد ہے، اور ان کے پیر و مرشد ہیں عبد الحق نام کے، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء کے نام سے، یہ وہ ایک جلال الدین پیچھے گزرے ہیں، ایک یہاں پر ہیں، اور حضرت جلال الدین کبیر الاولیاء جو ہیں وہ حضرت شیخ شمس الدین ترک شمس الضحیٰ کے خلیفہ ہیں، اور شمس الدین ترک شمس الضحیٰ جو ہیں وہ حضرت بابا علاء الدین صابر کلیری کے خلیفہ ہیں، اور کلیر شریف کو ہندوستان پاکستان کو کوئی آدمی نہیں جانتا، صابر کلیری کو کون نہیں پہچانتا، اور حضرت صابر کلیری بابا فرید الدین کے خلیفہ ہیں، اور بابا فرید الدین حضرت شاہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ ہیں، اور قطب الدین بختیار کاکی حضرت شاہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ تو تربیت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی حضرت شاہ معین الدین چشتی سے اوپر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کے نزدیک نون چیز ہے، جانی پہچانی چیز ہوتی ہے، اس واسطے کہ ان کے حضرت شیخ شریف زندری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر حضرت عثمان ہارونی، پھر حضرت شاہ شیخ شریف زندنی ہیں، پھر ان کے شیخ کا نام حضرت محمد ہے، اور ان کا نام حضرت احمد عبدالی ہیں، اور پھر اس کے بعد شیخ حذیفہ مراشی ہیں، شیخ حذیفہ نہیں ہے، حضرت شاہ ممشاد بینوری آتے ہیں بیچ میں، اور پھر ان کے پیر و مرشد آتے ہیں بو حبیرہ، اور ان کے آتے ہیں حضرت خواجہ حذیفہ مراشی، اور حضرت حذیفہ مراشی کے پیر و مرشد ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اور ابراہیم بن ادہم جو ہے وہ فضیل بن عیاض کے خلیفہ ہیں، فضیل بن عیاض عبد الواحد بن زید کے خلیفہ ہیں، عبد الواحد بن زید حسن بصری کے خلیفہ ہیں، حسن بصری حضرت علی کے شاگرد ہیں، اور کیا چاہیے؟ غرض یہ ہے کہ علمی لائن ہو یا تربیتی لائن ہو، یہ ایک نون پرسن ہے اور مستند ہیں، اور وقت کے، اور پھر یہ ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کتنا تقویٰ تھا، کتنی طہارت تھی، کتنی بزرگی تھی، کیسے خدا کا خوف تھا، کیسے جان و مال کو، بڑے رئیس آدمی تھے وہاں الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ویسے آدمی نہیں تھے، اور انہوں نے دین پھیلانے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی جائیدادوں کو انہوں نے لگا دیا ہے، بے شمار گاؤں ان کے قبضے میں تھے، جو اس زمانے کا رواج تھا کہ ایک ایک آدمی ایک ایک رئیس، یعنی جو زمیندار طبقہ جو ہوتا ہے، کئی کئی گاؤں ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ سب انہوں نے تبلیغ کے کام کے لیے لگا دیے، اور فقیر ہو گئے تھے، کھانے کے لیے فاقے انہوں نے برداشت کرنے پڑے باوجود رئیس ہونے کے، اور سارا اسی پہ لگا دیا تھا، بڑی لمبی کہانی ہے میرے دوست۔ اور پھر بزرگوں کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا ایک حصہ خاص ہوا کرتا ہے، ہر بزرگ کو حضور کا فیض ہوتا ہے، اور حضور ہی کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ان بزرگ کے پاس میں جو خاص نسبت تھی وہ امت کا غم تھا، ان کا کیا ہوگا، یہ کیسے سدھر جائیں گے۔ ویسے ہر بزرگ کے پاس ہوتا ہے، لیکن کوئی خاص نسبت زیادہ ابھر جاتی ہے کسی کی۔ ان کا حال یہ تھا کہ یہ رات کے اندھیروں میں جنگل کے اندر ایسے روتے تھے امت کی ہدایت کے لیے اور اس کی اصلاح کی شکلوں کے وجود میں آ جانے کے واسطے، کہ دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کسی ماں کا اکلوتا لڑکا مر جائے تو جیسے وہ دھاڑے مار مار کے روتی ہے اور اس کی آہوں کا تسلسل ٹوٹتا نہیں ہے، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلسل راتوں میں جنگل کے اندر سجدے میں سر رکھ کر اس طرح ٹھاٹے مار مار کے رویا کرتے تھے جیسے کسی کا اکلوتا بیٹا مر گیا ہو، اور ان کے بیٹے کا کوئی ان کو غم نہیں تھا، کوئی بیٹا نہیں مرا تھا ان کا، بلکہ ان کو اس بات کی فکر تھی کہ اللہ کوئی شکل ایسی آ جائے دنیا میں وجود جس سے انسانوں کو راہ مل جائے، اور یہ جو دہریت کی طرف اور ارتداد کی طرف اور بے دینی کی طرف اور بدتمیزی کی طرف انسانیت کا جو سیلاب ہے قرآن و حدیث سے دوری کا، وہ کس طرح پلٹ پڑے، اللہ پاک نے ان پر بات کھول دی۔ تو غرض یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے شخصیت اور ایک ہوتا ہے کام اور کام کے اصول۔ دنیا جانتی ہے کہ 6 نمبروں کی بنیاد پہ محنت ہوتی ہے، یعنی بیسک کاموں کو کرو، حتیٰ کہ اس میں اتنا اہتمام ہے کہ کسی چیز کو چھیڑو مت، ایون سیاسیات میں مت جاؤ۔ تبلیغ والے کبھی ان کی پالیسی میں نہیں ہے سیاسیات میں، پالیٹکس میں داخل ہونا، دنیا جانتی ہے، وہ کبھی اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے، اس ٹاپک پہ تقریر نہیں کریں گے، اور اہم بات یہ ہے کہ مسائل میں تک نہیں جاتے یہ لوگ۔ اپنے اپنے عالموں سے پوچھو، اسکول آف تھاٹ الگ الگ ہیں، آپ کس کو کیا کیا بولتے رہو گے، کام عمومی ہے،
ہر کسی آدمی کو مفتی بنا نہیں سکتے، اور اگر ہر کوئی مفتی بننے لگا تو جو کچھ سیکھنا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے بھائی، وہ مسائل میں مت جاؤ اور سیاست میں مت جاؤ بھائی، مسائل کے بغیر تو دین پر چلے گا نہیں آدمی، تو نہیں مسئلہ تو ضروری ہے مگر اپنے عالم سے پوچھو، ہم عالم تھوڑی ہے، عالم کا کام عالم کریں، دین کی محنت اس میں سب کو اللہ نے اجازت دی ہوئی، اپنے اپنے حیثیت کی بقدر وہ لگے رہنا ہے، اور عوام الناس کو ایک سرکل دے دیا گیا کہ اس میں کرنا ہے تو بڑی حفاظت اور سیفٹی بھی ہے، اس کے اصول ضابطے بتا دیے گئے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر مسلمان جانتا ہے، کیونکہ جاننے کی بات یہاں پہ اتنی نہیں ہے جتنی پریکٹس کرنے کی اور مشق کرنے کی، ماحول بنانے کی بات ہے اصل میں، ایمان کی بات، نماز کی بات، علم کی بات، ذکر کی بات، اخلاق کی بات، اس میں کون کیا اختلاف کرے گا، اور دین کے لیے جان و مال لگانے کی محنت کرنا ہے، تو کام اپنے اصول کے ساتھ میں میرے دوستوں انتہائی سادہ اور انتہائی قیمتی اور گہرا ہے، اور بہت فائدہ ہوا۔ کسی کوئی ایسی بات کہ کوئی بزرگوں کے خلاف ہو یا کوئی ایسی بات ہو، کام کے اندر جو چیزیں کی جاتی ہیں اس کے اعتبار سے بھی ایک تجزیہ ہوتا ہے، جیسے فضائل اعمال کتاب اس کی مشہور ہے، وہ الیاس صاحب کی لکھی ہوئی نہیں ہوتی، وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی ہے، ان کو حکم دیا حضرت نے کہ حضرت الیاس صاحب نے کہ آپ لکھو لوگوں کی تربیت کے واسطے فلاں فلاں سبجیکٹ کے اوپر کچھ رسالے، کہ جب یہ جائیں جماعت میں یا کام کریں تو ان کو یہ پڑھنا ہونا چاہیے تاکہ علم ان کا سلسلہ چلتا رہے، اور اس کے علاوہ کے جو علوم ہیں وہ دوسروں سے جا کے سیکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پورا دین یہی ہے، نہیں، اس کا ایک سلیبس ہے، اس کا ایک اسکیجول ہے، وہ لوگوں کو پڑھایا جائے، کیونکہ اس سے مراد اس میں صرف نالج فراہم کرنا اصل نہیں ہے ان 6 نمبروں کی یا ان خاص سبجیکٹس کے اوپر، یہ ہے کہ اس کی اتنی پریکٹس کی جائے، اس کا تکرار کیا جائے، بار بار سنا جائے کہ عمل میں آ جائے، جو معلومات ہے وہ معمولات بن جائے، اور ایک جذبہ کریٹ ہو جائے اندر آدمی کے، عشق ابھر جائے اللہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ، اور دین پر چلنے کا ایک داعیہ آ جائے، اور لوگوں کی پرواہ نہ رہے، اور دنیا کی محبت میں کمی آ جائے، قبر کی تیاری کی فکر آ جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آدمی میں آ جائے، آخرت کی فکر اس پر سوار ہو جائے، یہ اصل اس کے لیے ہے پریپریشن، اور اس کے بعد سے سلیبس وہی کرتا ہے۔ اس کے لیے جو کام کی ترتیب ہے 3 دن کی، 10 دن کی، 40 دن کی، لوگوں کو بڑا آبجیکشن ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ان لوگوں نے نکالا ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہم دوسرے تعلیمی اداروں میں کام کر لیتے ہیں، اپنا مدرسے چلاتے ہیں، انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، دوسری چیزیں چلاتے ہیں۔ اب اللہ نے تو حضور نے تو یہ فرمایا کہ علم سیکھنا ضروری ہے، حضور نے فرمایا بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے، تعلیم دینا ضروری ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے، کیسے علم دیا جائے، کیسے تربیت کی جائے۔ ہمارے بچے تو اسکول جاتے ہیں، لے دے کے ہمارے پاس ویکینڈ خالی ہے، اور ویکینڈ میں جا کے سینٹر والوں سے بولتے ہیں کہ بھائی کچھ کرو ہمارے بچوں کا، تو وہ لوگ بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم کچھ کریں گے، تو پھر وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ صاحب ایک اسکیجول بنا دیتے ہیں کہ 9 بجے سے لے کے 1:15 بجے تک یہ ہوگا۔ اب اس میں مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں، یہ دعاؤں کا ہے، یہ نماز کا ہے، یا قائد کا ہے۔ اب اگر آپ حدیث میں جا کے یہ دیکھنے لگیں گے کہ ویکینڈ میں پھر 9 بجے سے لے کے 1:15 بجے تک یہ کام کرنا، یہ نہیں ملتا حدیث میں۔ حدیث میں اس کی اجازت رہتی ہے، یہ تربیت کا ایک نظام ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو جس دن سہولت ہے اس دن تعلیم دو بچوں کو، جس ٹائم سہولت ہے اس ٹائم تعلیم دے دو، جس اسکیجول سے ہے اس اسکیجول سے دے دو۔ اس میں شرعی اجازت ہوتی ہے، اس میں شرعی صراحت نہیں ہوتی کہ آپ کو یہی کرنا پڑے گا، نہیں آپ کو پیر کے دن سکھانا پڑے گا، ہفتے کے دن سکھانا پڑے گا، ایسا ہے کہیں کہ بچوں کو علم دو تو ایسا دو، یا بڑوں کو علم سیکھنا ضروری ہے تو اس کا کوئی خاص بھائی ٹھیک ہے کسی سے پوچھ لو، جا کے کتاب پڑھ لو، سن لو، اور کہیں داخلہ مدرسے میں لینا ہو تو لے لو، سب چیزوں کی اوپن اجازت ہوتی ہے۔ ایسے یہ لوگوں کی مصروفیتوں کے اعتبار سے ایک اسکیجول بنایا گیا، ایک ترتیب اس کی بنائی گئی کہ بھئی لوگ جو ہے نا ہر روز تھوڑا سا بزی رہیں، پھر ہفتے میں ایک مرتبہ تھوڑا اور بزی ہو جائیں، پھر مہینے میں ایک مرتبہ تھوڑا سا اور بزی ہو جائیں، پھر سال میں ایک مرتبہ تھوڑا سا اور زیادہ بزی ہو جائیں، اور ان کے کاروبار کو بھی ڈسٹرب نہ ہو، وہ بیوی بچوں والے ہیں، ان کی مصروفیتیں ہیں، ان کے تقاضے ہیں، وہ پالنا بھی ضروری ہے ان کے ذمے۔ تو اگر ہم کام کا تجزیہ کریں گے تو کوئی بات خلاف شرع نہیں ہے، اور مفید انتہائی ہے۔ اللہ نے پوری اس کا فائدہ کیا ہوا، پوری دنیا میں یہ کام پھیلا، اور اس کے اثرات کیا ہوئے، ایسے ایسے لوگوں نے توبہ کی، اور ایسے ایسے لوگوں کی زندگیوں کے اندر اصلاح ہوئی، اور ایسے ایسے لوگوں نے سنت پر عمل کرنا شروع کیا، اور ایسے ایسے نوجوان تہجد گزار بن گئے، کیونکہ تہجد گزار تو فرائض کی بہت بات کی بات ہے نا، ایسے ایسے نوجوان تہجد گزار بن گئے، شراب کے عادی، کباب کے عادی، شباب کے عادی، شباب کی آزادیوں کے عادی۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے توفیق دے دی، کتنے لوگوں نے حرام کاروبار چھوڑے، حرام بزنس چھوڑے، کتنے لوگوں نے چوری ڈکیتی سے توبہ کی، چوروں اور ڈکیتوں نے جماعت میں لگ کر اپنے پورے گینگ کو سنبھال لیا۔ ایسے واقعات ٹائم نہیں ہے سنانے کا۔ ایک آدمی ہمارے پاس آیا تھا، کہنے لگا بھائی سب سے پہلے یہ سن لو کہ میں چوروں کے گینگ کا جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹر تھا۔ ہم لوگ سب پریشان کہ بھائی تبلیغ کی تقریر کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا ذرا سنو تو صحیح کیا ہے۔ وہ جماعت والوں نے مجھے پکڑا، وہ کیسے پکڑا اس کی بڑی اس نے دلچسپ ڈیٹیل بتائی، وہ کس طریقے سے پھنسا ان کے ساتھ، مطلب ایسا آدمی کا کسی کے ہاتھ آتا ہے
پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ میں 3 دن لگایا، پھر میں نے 10 دن لگایا، پھر میں نے 4 مہینے لگائے، پھر اس نے بتایا کہ میں نے اپنی گینگ کے 11 ساتھیوں کو توبہ کرا کے سب کے 4 مہینے لگوا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتائج دکھا دیے پورے عالم میں۔ تو چاہے شخصیت کو دیکھیں، چاہے کام اور اس کے اصول ضابطوں کو دیکھیں، چاہے رزلٹ اور نتائج کو دیکھیں، انتہائی مفید، اویلیبل، میسر، سہولت والا کام اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اس کا ایک اسکیجول آپ کے سامنے چلے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے وقتوں کو لے کے یہاں بیٹھیں۔